کے بعد کی صورتحال اگر ہم نے قابو نہ کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک تو انہوں نے اندرونی بات کی ہوگی، لیکن انٹرنیشنلی ہمارے گرد جو حالات کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یا پوری دنیا اس وقت کورونا سے لڑ رہی ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اپنے عزائم پورے کر رہا ہے، بھارت اپنے عزائم پورے کرنے کے چکر میں ہے. یہ آخر ہونے کیا والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، حل تو یہ بڑا ایک کمپریہنسو کوشچن ہے، لیکن یقیناً اس وقت ایک خطے میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، پرٹیکولرلی 370 اور 35A کے ریووک ہونے کے بعد. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ٹھیک آ رہی. اس کے ریووک کرنے کے بعد جو کشمیر میں سچویشن پیدا ہوئی ہے، اس میں ایک اپرچونٹی ہے اگر ہم اویل کر سکیں، اور خدا نہ خواستہ اگر اویل نہ کر سکے تو پھر ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کریٹ ہو جائے گا، اور پھر اس پہ ہم بڑے ایک ڈیفینسو پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ ہندوستان جو کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بلٹ ان تھا اس ریووک کرنے میں، وہ ہے کہ جو بارڈر ہے ہندوستان اور چائنا کا، وہ چیلنج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور لداخ کو یونین ٹیریٹری میں شامل کرنے سے جو ہندوستان کا پرانا کلیم تھا پورے لداخ پہ اور ایکسائچن پہ، وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا، جس کی وجہ سے چائنا کی ولنریبلٹی بھی بڑھ گئی ہے. اور چائنا کو یہ خطرہ لاحق ہوا ہے کہ اگر یہ ایسا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ جیسی قوت ہے تو پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گلوان میں اور دولت بیگ اولڈی میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اسٹریٹجیکلی چائنا اور پاکستان بڑے کلوز آ گئے ہیں، کیونکہ چائنا نے پہلی دفعہ وربلی اس چیز کو اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اپنا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو اور سی پیک میں اپنے مفاد کا دفاع کریں گے. جی. اب ان کا دفاع مفاد پاکستان کے ساتھ بلٹ ان ہے، انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہے، ان کی مین پاور یہاں کام کر رہی ہے، اور بڑی میسو پورنگ آف ریسورسز ہے جو پورے شاہراہ ریشم پہ اور گوادر تک ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی دونوں ملک کلوز ہو گئے ہیں، اور اگر دولت بیگ اولڈی کو اور گلوان کو آکیوپائی کر لیتا ہے چائنا، تو پھر سیاچن میں قیام ناممکن ہو جائے گا ہندوستان کے لیے، جو وہ 34 برس سے یہاں 36 برس سے یہاں بیٹھا ہے. اچھا جنرل صاحب، بات تو آپ کی بالکل بجا ہے، لیکن امریکہ کا کیا کریں گے؟ اگر امریکہ تھپتھپا رہا ہے اس کی پشت بھارت کی، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اچھا لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ سائملٹینیس اٹیک بھی ہو سکتا ہے کسی طور پر ان کانفلکٹ میں رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جو انہوں نے گزشتہ 20-25 سال سے انڈین قوم کو جو خمار چڑھایا ہوا ہے نا، تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو پاکستان پہ اس کے سامنے مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اپنا امیج بحال کرنے کے لیے پاکستان پہ اٹیک کا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ہوگا کسی قسم کی صورتحال جو ہے نیریٹو بیچنے کے لیے کہ پاکستان انٹرفیرنس کر رہا ہے، وہ لمیٹڈ ایکشن کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. جی. اچھا جنرل صاحب، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کی اہلیت کی بات کی آپ نے، تو اگر ہم گزشتہ 3 مہینے کا جائزہ لیتے ہیں تو سینکڑوں کشمیری نوجوان اس عرصے کے دوران شہید کیے جا چکے ہیں. خاص طور پر پچھلا جو مہینہ گزرا ہے، ابھی 3 دن پہلے ایک PhD اسکالر نوجوان جو شہید ہوئے ہیں، تو وہ تو جس طریقے سے اپنے عزائم کو پورا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی واضح قسم کی آگے اس کو نہیں مل رہا، تو اس کا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بھارت اپنے تمام... ایک اور میرا سوال ساتھ سے بھی لگا دیا کہ انٹرنیشنل فورم پہ ہم وہ وائس نہیں بن سکے، کہ ہم نے چھوٹی سی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کروا کے خاموش ہو گئے. یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ظاہر بات ہے اس کا جواب تو پولیٹیکل لیول پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ملیٹریلی تو ظاہر بات ہے وہ پھر کانفلکٹ میں چلے جائیں گے. یقیناً ہونا چاہیے تھا، لیکن جو امریکہ پہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، امریکہ کی طرف سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو گارنٹی تھی. جب یہ نریندرا مودی امریکہ گئے تھے، ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور وہاں کا اپنے ووٹر کو ایشور کرایا کہ یہ ان کو سپورٹ کریں گے. اب انتخابات ہونے تک، پریزیڈینشل الیکشن امریکہ میں ہونے تک یہ اس کو گارنٹی ہے کہ آپ کے کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا، نہ سینکشن لگیں گی، نہ UN حرکت کرے گا، نہ ویسٹرن کنٹریز ہیومینیٹیرین پلین سے انسانی حقوق کے تمام ادارے خاموش رہیں گے.
اس ادارے میں اس وقت میں اگر آپ اس موومنٹ کو سپریس کر سکتے ہو تو جو طریقہ اسرائیل پیلسٹائن میں یوز کرتا ہے وہ کرتے ہوئے طاقت کا استعمال کرو، دنیا کچھ نہیں کہے گی. اگر یہ